بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد تقویٰ بتایا گیا کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اگر روزہ رکھ کر یہ چیز پیدا نہیں ہو پا رہی، یہ صفت پیدا نہیں ہو پا رہی ہے، تو روزے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرما دیا، پہلے سمجھانے کا انداز ہے، پھر ڈرانے کا انداز ہے۔ جو حدیث میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، دونوں بخاری شریف کی روایت ہے اور دونوں کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، جس دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو، یعنی وہ روزے دار ہو، روزہ رکھے ہوئے ہو، وہ فحش بات نہ کرے، فلا یرفث، گناہ کی بات نہ کرے، ولا یسخب، شور و ہنگامہ نہ کرے۔ شور ہنگامہ کب ہوتا ہے؟ جب جھگڑا ہوتا ہے، جب آدمی غلط بات کہے گا تو شور ہنگامہ ہوگا۔ تو منع کیا اللہ کے رسول نے، سب سے پہلی بات فرمائی کہ فحش بات نہ کرے، گناہ کی کوئی بات نہ کرے، نہ شور ہنگامہ کرے۔ وَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اگر اس کو کوئی گالی دے، حدیث کے الفاظ ہیں، اگر اس کو کوئی گالی دے یا اسے قتال کرے، قاتلہ، قتال یعنی جھگڑا کرے، جنگ کرے اس سے، اس کو پہلے حکم ہے کہ نہ تو غلط بات کہنا ہے، نہ شور ہنگامہ کرنا ہے۔ سامنے والا اگر تمہیں کوئی گالی بھی دے یا تم سے قتال کرے، جنگ کرے، جھگڑا کرے، اس سے کہہ دو انی امرؤ صائم، کہ میں روزے سے ہوں بھائی۔ اس کو بتا دو کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے انداز میں پہلی بات ارشاد فرمائی، یہ ایک طریقہ بتایا کہ جس سے لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ ہم ان فرمان کو چھوڑتے ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو، اس فرمان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہمارے درمیان کیسے واقعات ہو رہے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ ہو، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو، تلاوت ہو رہی ہو، تراویح ہو رہی ہو، انسان روزہ رکھے ہوئے ہو، یہ کہنے کا موقع بھی نہ ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ آدمی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ میں روزہ رکھنے کی افطار کرنے سحری کرنے جا رہا ہوں۔
رمضان کے مبارک مہینے میں ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ساری چیزیں رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں، سارے حادثات رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رمضان کا مہینہ جب آتا ہے وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، کہیں آتا ہے وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے زنجیر میں۔ یہ کون سے شیطان ہے؟ پھر شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے زنجیروں میں، شیطان کو قید کر دیا گیا ہے۔ لیکن ہم یہ نہ بھولیں، اللہ فرماتا شیاطین الجن والانس، جس طرح شیاطین ہوتے ہیں جناتوں میں اسی طرح انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ جنات شیاطین جکڑ دیے گئے زنجیروں میں، لیکن انسان شیاطین کھلے ہوئے ہیں۔ انسان جب شیطان سے گئے گزرا ہو جائے، انسان جب خود شیطان بن جائے تو پھر شیطان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، انسان خود اس کا کام کرتا ہے۔ یعنی انسان شیطان بن جائے اور رمضان کے مہینے میں شیطان بن جائے۔ شیاطین الجن والانس، جناتوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ اللہ دونوں طرح کے شیطانوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، رواه البخاری۔ جو روزہ رکھ کر بھی باطل کلام اور باطل کام سے نہ بچے، جو روزہ رکھ کر بھی باطل کلام باطل کام سے نہ بچے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، وہ کھانا پینا چھوڑ دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب باطل کلام نہیں چھوڑ رہا ہو، باطل کام نہیں چھوڑ رہا ہو، تو کھانا پینا بھی اگر وہ چھوڑ رہا تو اس کو سوائے بھوک پیاس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس کے دامن میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایسے شخص کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کچھ ملنے والا نہیں، کیونکہ روزے کا مقصد ہی فوت ہے، یہاں پر روزے کا مقصد ہی ختم ہے، یہاں پر اس کے پہلے کچھ نہیں، اس کو کچھ ملنے والا نہیں، وہ بھوکا پیاسا رہے اللہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، اس لیے کہ روزے کا مقصد ہی سب ہے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ جب مقصد ہی فوت ہو جائے تو اس کام کا کیا فائدہ پھر؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کا ڈر، یعنی تقویٰ کو اگر کا ترجمہ کیا جائے تو ڈرنے اور بچنے کے معنی میں آتا ہے تقویٰ، یعنی اللہ کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہو تاکہ وہ گناہوں سے بچے۔ جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر کیا رمضان، کیا غیر رمضان، کیا ہندوستان، کیا سعودی عرب، کیا مکہ، کیا مدینہ، کیا کعبے کے پاس کھڑا ہو کر کے آدمی، پھر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو وہاں بھی غلط کام آدمی جا کے کرے گا۔ اصل چیز ہے اللہ کا خوف۔ جب اللہ کا خوف دل سے نکل جائے، اللہ کا ڈر دل سے نکل جائے تو پھر انسان گناہوں سے نہیں بچتا ہے، پھر وہ شتر بے مہار ہو جاتا ہے، وہ ایک جو ہے وحشی جانور بن جاتا ہے پھر وہ، کیونکہ اس کو کسی کا کوئی ڈر ہی نہیں، اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، یہ احساس اس کا مر چکا ہے۔ تو تقویٰ کہتے ہی ہیں ڈرنے کو اور بچنے کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق جلیل القدر صحابی ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن وہ سوال کر رہے ہیں حضرت ابی بن کعب سے تقویٰ کیا ہے؟ مقام و مرتبے میں حضرت عمر سے بہت بڑے ہیں، اور حضرت ابی بن کعب بھی کوئی کم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا
اقرؤہم، یعنی سب سے بڑے قاری ہیں ابی ابن کعب۔ یہاں تک کہ قرآن ایسا پڑھتے تھے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ابی مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ حضرت ابی ابن کعب نے پوچھا اللہ سمانی، اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لے کے آپ سے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ سما کا، اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ یہ سن کر کے بے اختیار رونے لگے۔ اس وقت ان کی کیا حالت رہی ہوگی، کیا کیفیت ان کی رہی ہوگی کہ اللہ ان کا نام لے کے اپنے حبیب سے کہہ رہا، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ حضرت عمر فاروق ان سے سوال کرتے تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین کبھی ایسا ہوا ہے، کبھی ایسے راستے سے آپ کا گزر ہوا ہے دونوں طرف کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی ہو، راستہ تنگ ہو اور آپ وہاں سے گزرے ہوں امیر المومنین؟ حضرت عمر ہاں ایسا ہوا ہے۔ کیسے گزرے آپ؟ فرمائے دامن سمیٹا، دامن سمیٹ کر کے کانٹوں سے بچتے بچاتے گزر گئے وہاں سے۔ فرمائے اسی کا نام تقویٰ ہے۔ دنیا سے دامن سمیٹ کر یہاں سے بچتے بچاتے جو پار چلا جائے، جس کا بیڑا پار لگ جائے، وہی متقی پرہیزگار ہے۔ کانٹوں سے اس کا دامن تار تار نہ ہونے پائے، کانٹوں سے اس کا دامن الجھنے نہ پائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کہاں پہ ہوتا ہے؟ تقویٰ ظاہر میں نہیں ہوتا۔ ہم دھوکہ کھاتے کسی کے ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر ہم دھوکہ کھاتے ہیں کہ بڑا متقی پرہیزگار ہوگا۔ کسی کے شکل صورت سے دھوکہ نہ کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ تقوی یہاں پہ ہوتا ہے، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں پہ ہوتا ہے۔ جب تقوی یہاں پہ ہوتا ہے تو کسی کو معلوم ہی نہیں کہ کون متقی اور کون پرہیزگار ہے۔ اس کے پاس اتنا زیادہ تقوی ہے، کم تقوی کسی کو نہیں معلوم۔ بحسب من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم من المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ آپ نے فرمایا تقوی ہونا ویشیر الی صدر 3 مرات۔ تقوی یہاں پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر یہ چیزیں حرام ہے۔ دمہ ومالہ وعرضہ، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت یہ حرام ہے کہ حرام طریقے، ناجائز طریقے پر، ناحق طریقے پر کسی کا خون بہائے، کسی کا مال چھینے، کسی کی عزت اچھالے، یہ حرام ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ تو جب تقوی نہیں ہوگا یہاں پر تو پھر یہ آدمی سب کچھ کرے گا، وہ خون بھی کرے گا، وہ مال بھی چھینے گا، وہ عزتیں بھی اچھالے گا، کیونکہ یہاں پہ تقوی نہیں ہے اس کے۔ وہ سب کو جانور سمجھے گا، وہ کیڑا مکوڑا سمجھتا ہے سب کو کہ ہم جس کو چاہے رون دیں، جس کو چاہے کچل دیں۔ اس کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے۔ تقویٰ تو دل کے اندر ہوتا ہے۔ ہم ظاہر کو تقویٰ سمجھتے ہیں، ہم داڑھی ٹوپی کو تقویٰ سمجھتے ہیں، جبہ کپڑوں کو ہم تقویٰ سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے اردو میں ہے، عربی میں اس کو تقویٰ نہیں کہا جاتا۔ جو جتنا لمبا کرتا پہن لے اتنا بڑا متقی، ہمارے اردو میں کہا جائے گا اس کو متقی پرہیزگار، عربی میں نہیں کہا جائے گا، قرآن حدیث زبان میں متقی نہیں کہا جائے گا اس کو۔ ہو سکتا ہے ایک پینٹ شرٹ پہننے والا زیادہ بڑا متقی ہو کرتا پاجامہ پہننے والے سے، ایک بنا ٹوپی والا ٹوپی والے زیادہ متقی ہو سکتا ہے، اس کے دل میں زیادہ تقویٰ ہو سکتا ہے۔ تقوی کے درجات ہیں، سب سے ادنا درجہ تقوی کا یہ ہے، سب سے ادنا درجہ کہ آدمی کفر شرک سے بچے۔ سباب المسلم فسوق وقتال کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اس سے قتال کرنا یہ کفر ہے۔
سب سے ادنا درجے کا تقوی یہ ہے، سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر و شرک سے بچے۔ درمیانی درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر و شرک کے ساتھ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ یہ میڈیم درمیانی ہے کہ گناہ سے صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے بچے۔ تقوی کی انتہا یہ ہے، اصل تقوی یہ ہے کہ آدمی گناہ صغیرہ کبیرہ سے بچتے ہوئے مکروہ سے، یہاں تک کہ مشتبہات سے بچے ہو، کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، شبہ ہے خالی، اس سے بھی وہ بچے۔ اپنے دل کو غیر اللہ سے فارغ کر لے، غیر کی محبت دل سے نکال دے، یہ ہے حقیقت التقوی، جس کو قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تمہاری موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر اس دنیا سے جاؤ۔ یہ حقیقت التقوی کہ دل کو غیر سے خالی کر دیا جائے، زبان سے الفاظ ہوں، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا یہ تقوی کا معیار یہی ہوتا ہے، سارے غیر کو نکال دیتے اپنے دل سے۔ اور تقوی کا مقام، تقوی کی اہمیت اتنی بڑی ہے، قرآن مجید میں تقریباً 258 جگہ پر، 258 مقامات پر اللہ نے تقوی کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ اللہ کے بزرگ کا معیار تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگ متقی ہے، جس کا تقوی ہے، وہ اللہ کا قریبی ہے، وہ چاہے جس برادری سے اس کا تعلق ہو، جس خاندان سے اس کا تعلق ہو۔ ذات برادری سے کچھ نہیں ہوتا۔ من ابطأ بعمله لم يسرع بنسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، چاہے کسی بھی خاندان کا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان کا ہو، اپنے آپ کو سیدی کیوں نہ کہتا ہو۔ من ابطأ بعمله لم يسرع بنسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے گا، اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، کیونکہ اللہ کا معیار تقوی ہے، ذات برادری نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم من آدم وآدم من تراب۔ اے لوگوں، تمہارا رب ایک، تمہارا باپ ایک، تم سب آدم کے اولاد ہو، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی کے۔ حضرت بلال حبش کے رہنے والے کالے ہیں، تقوی ہے وہ آگے رہیں گے۔ ابو لہب سرخ ہے اس کا چہرہ، انگاروں کی طرح سرخ ہے اس کا چہرہ، جہنم کی آگ میں جلے گا وہ۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ نبی فرماتے ان اول الناس بالمتقون من كانوا وحيد كانوا، مجھ سے سب سے قریبی وہ لوگ ہوں گے جو متقی پرہیزگار ہوں گے، وہ خواہ کوئی بھی ہوں، کہیں کے رہنے والے ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں، اور وہ کوئی بھی ہوں، اگر متقی ہے تو قیامت دن ہم سے قریب ہوں گے، ہمارے پاس ہوں گے۔ وہ کوئی قریب رہ کر ابو جہل بن جاتا ہے، کوئی دور رہ کر وہ اسکرنی بن جاتا ہے، کوئی قریب رہ کر دشمن بنتا ہے، کوئی دور رہ کر دوست بن جاتا ہے، کوئی اپنے محبت کے جذبے کی وجہ سے دور رہ کر حضور کے قریب پہنچ جاتا ہے، کوئی روزے کے جانب پکڑ کر کے سلام کرنے والا بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ انه للناس بالمتقون من كانوا وحيد كانوا، متقی مجھ سے قریب ہیں، وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی رہتے ہوں، ان کا کسی بھی برادری سے تعلق ہو، کسی بھی خاندان سے ان کا تعلق ہو، کہیں کسی بھی ملک میں رہتے ہوں۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی جب حضرت معاذ کو آپ نے یمن بھیجا تھا، مدینے سے دور بھیج رہے تھے، حضرت معاذ رو رہے تھے جدائی پر، آپ نے فرمایا معاذ
اگر تم یمن میں بھی رہو گے، اگر تم متقی رہو گے تو مجھ سے قریب رہو گے۔ تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ روزہ کیوں رکھوایا جا رہا؟ کیا فائدہ تقوی کا؟ کہ ہم متقی بن جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تقوی کا فائدہ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کو ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دے دے گا۔ اس کی کشتی ڈوبتے ڈوبتے کنارے جا کے رکھ جائے گی۔ غیر متقی کشتی کنارے جا کے ڈوب جائے گی۔ اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اس کے لیے۔ کوئی پریشانی آئے گی اس کا حل اللہ اس کو بتا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق دے گا، اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ والوں کے دسترخوان کو جا کے دیکھیں آپ، اس رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ والوں کے دسترخوان کو جا کے دیکھیں کہ کمانے والا کوئی نہیں، اور ایک ایک وقت میں افطار کرنے والے، سحری کرنے والے، کھانا کھانے والے سینکڑوں کی تعداد میں، کئی ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ملیں گے۔ چلے جائیے آپ رائے بریلی چلے جائیے، حسنی خاندان کا دسترخوان جا کے دیکھیں آپ چلے جائیں سہارنپور مدنی کا دسترخوان جا کے دیکھیں آپ چلے جائیں تھانہ بھون وہاں کا دسترخوان جا کے دیکھیں آپ نظام الدین مرکز چلے جائیں وہاں کا دسترخوان جا کے دیکھیں آپ۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ متقی تھے یہ لوگ، پرہیزگار ہیں یہ لوگ۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسی جگہ سے رزق دے گا، گمان میں نہیں ہوگا۔ پھر حضرت اولیاء کے دسترخوان کا کیا عالم رہا ہوگا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دسترخوان کا کیا عالم رہا ہوگا؟ سیدنا عبدالقادر جیلانی کے دسترخوان کا کیا عالم رہا ہوگا؟ یہ سب متقی پرہیزگار تھے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کام کو آسان کر دے گا۔ کوئی بھی کٹھن کام ہوگا اللہ اس کو آسان کر دے گا اس کے لیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے اجر کو اللہ بڑھا دے گا۔ تو روزہ میں جو مشقت ہم سے اٹھوائی جا رہی، جو ہم سے یہ کام لیا جا رہا، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ روزہ رکھ کر ہم ان تمام باتوں سے ہمیں بچنا ہے جس سے ہمارا روزہ خراب ہو، جس سے یہ مقصد فوت ہو رہا ہو، ہمیں ان باتوں سے بچنا۔ اور رمضان میں تو بہت سارے مواقع ایسے آئیں گے جہاں جس سے روزہ خراب ہو سکتا ہے، ان سے بچنا ہے۔ آخری کا واقعہ میں سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک محدث ہیں یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمۃ اللہ علیہ، اندلس کے رہنے والے تھے، اسپین جس کو کہا جاتا ہے۔ وہاں سے مدینے آئے تھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حدیث کا درس لینے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے مدینہ آئے تھے۔ اسپین سے مدینہ سفر کر کے آئے تھے اس زمانے میں۔ حضرت امام مالک درس دیتے تھے مدینے میں۔ ایک دن امام مالک درس دے رہے تھے، شور ہوا، ہاتھی آیا ہاتھی آیا ہاتھی آیا۔ سارے طلبہ بھاگے ہاتھی دیکھنے کے لیے، کیونکہ سعودی عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے وہاں پر، وہاں کے لوگ ہاتھی نہیں دیکھتے۔ آ گئے ہو کہیں سے ہاتھی کوئی لے کر کے۔ ہمارے یہاں دیکھیے کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی ہاتھی لے کے لوگ آ جاتے ہیں، بچے گھیر لیتے ہیں اس کو۔ تو یہاں ہوتا ہے، یہاں تو دیکھتے تب بھی گھیرے رہتے ہیں، وہاں تو ہوتے ہی نہیں ہے۔ سارے طلبہ بھاگے، امام یحییٰ اپنی جگہ بیٹھے ہاتھی دیکھنے نہیں گئے۔ امام مالک نے پوچھا کہ بیٹے سارے طلبہ ہاتھی دیکھنے چلے گئے، تم نہیں دیکھنے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اندلس سے امام مالک کو دیکھنے آیا، ہاتھی کو دیکھنے نہیں آیا۔ میں اندلس سے یہاں پر امام مالک کو دیکھنے آیا، حدیث پڑھنے، ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا میں۔ ایسا جواب انہوں نے دیا، وہ علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جو انہوں نے کسب حاصل کیا، دین کا علم حاصل کیا، اندلس میں اس کو جا کے پھیلایا انہوں نے، اس کے بانی بنے وہاں پر۔ اور امام مالک کے سب سے زیادہ مرویات روایت انہوں نے کیا ہے وہ یحییٰ نے کیا ہے۔ تاریخ نے ان کا نام یاد رکھا، تاریخ نے ان کا نام یاد رکھا
جو طلبہ ہاتھی دیکھنے گئے تھے ان میں سے کسی کا نام نہیں ملتا کون طلبہ تھے وہ. ہاتھی دیکھنے جو گئے تھے ان کا نام نہیں ملتا، لیکن امام یحییٰ کا نام ملتا ہے. اللہ نے اسے دین کا کام لیا. رمضان میں روزے رکھ کر ہمیں بھی ہاتھیوں سے بچنا ہے. بہت طرح کے ہاتھی ملیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے، اور نام نہیں لے سکتے ہم. آپ خود اندازہ لگا لیں، رمضان میں ہاتھیوں سے بچنا ہے. اگر آپ کو کچھ بننا ہے، کچھ کمانا ہے، کچھ نیکی چاہیے آپ کو، تو ہاتھیوں سے بچنا ہے. جو ہاتھی دیکھنے میں لگا رہے گا اس کے بلے کچھ نہیں، اس کو کوئی جانے گی نہیں کون ہے آپ. قیامت میں آئے گا خالی ہاتھ پہنچے گا وہ. تو یہ ہاتھی زیادہ نکلتے ہیں رمضان میں. رمضان کے مبارک مہینے میں ہاتھی کی تعداد بڑھ جاتی ہے. الگ الگ قسم کے ہاتھی، الگ الگ شکل کے ہاتھی، اور انگلینڈ میں تو ایک ہی طرح کا ہاتھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مصنوعی بہت طرح کے ہاتھی نظر آئیں گے. جیسے جیسی قریب آئے گی اور زیادہ نظر آئیں گے، اور زیادہ نظر آئیں گے. تو جو ان ہاتھیوں سے بچ جائے گا وہ فائدے میں رہے گا. روزہ میں تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.